امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، روح جب اس کی نکلتی ہے، آپ نے فرمایا وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ روح مومن کی ہوگی یا وہ روح ہوگی کافر کی، مشرک کی اور منافق کی، دو ہی روحیں ہوں گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے کی روح کو فرشتے نکالنے کے لیے آتے ہیں اور نکال کر پھر اسے جب عالم برزخ میں لے جاتے ہیں، یعنی علیین میں جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، علیین کے اندر لے جاتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اس روح کی ملاقات پہلے جانے والی مومنین کی ارواح سے جب ہوتی ہیں، ان ارواح کو اس کی ملاقات کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا جیسے دنیا میں کسی بندے کا کوئی پیارا غائب ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا غائب ہو گیا، اس کا والد غائب ہو گیا، اس کا بھائی غائب ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ مدتوں کے بعد جب اچانک مل جاتا ہے تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ارواح مومنین کی جو پہلے عالم برزخ میں موجود ہیں، انہیں اس سے بھی زیادہ اس مومن کے ساتھ مل کر خوشی ہوتی ہے۔ پھر وہ جتنی ارواح ہوتی ہیں علیین میں، وہ اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگ جاتی ہیں تھوڑا اسے سستانے دو، تھوڑا اسے صبر کر لینے دو، آرام کر لینے دو، یہ دنیا کے غموں کو اتار کے آیا ہے، یہ دنیا کے غموں کا کھلاڑی ہے، اس نے بڑے غم دیکھے ہیں، ذرا اسے آرام کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں اس سے، اچھا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ بتاتا ہے فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ کسی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آگے سے یہ جواب دیتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، وہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچا۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا وہ بڑا افسوس کرتی ہیں وہ روحیں کہ وہ تو پھر دوسری جگہ چلا گیا ہے، پھر وہ سجین کے اندر چلا گیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ روحیں یعنی جانے والا سب کے حالات بتاتا ہے، اس کے متعلق پوچھتے ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں وہ توحید پر زندگی گزار رہا ہے، وہ مومن ہے، وہ بڑی محنت کر رہا ہے۔ پھر علیین میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے وہ روحیں، یا اللہ اس کو اس پر قائم رکھنا۔ اور کسی کے متعلق وہ بتاتا ہے وہ پدرائی پر چل رہا ہے، گمراہی پر چل رہا ہے، رستے سے ہٹ، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، اس کے دل میں نیکی ڈال دے۔ جب یہ کئی دنوں سے میں عالم برزخ کے حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے امام الانبیاء سے فرمایا اللہ کے پیغمبر جب سے آپ نے منکر اور نکیر کے حالات کو بیان کیا ہے، جب سے آپ نے بیان کیا ہے منکر اور نکیر کے حالات کیسے ہوں گے، ان کے آنے کا منظر کیسا ہوگا، وہ بڑے ہیبت ناک ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا امام الانبیاء سے اللہ کے نبی کسی حال میں بھی چین نہیں آ رہا، ہر وقت دل مضطرب ہے، پریشان ہے میرا دل۔ وہ جو آپ نے منکر اور نکیر کے حالات کو بیان کیا، میرا دل بڑا مضطرب ہے، کسی چیز کو کھانے کو نہیں کر رہا، پریشان ہوں کہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ جو حالات میں نے بیان کیے ہیں وہ مومن کی روح کے متعلق نہیں ہے، وہ کافر، مشرک اور منافق کی روح کے متعلق ہیں۔ لیکن جب مومن کی روح نکالنے کے لیے منکر نکیر اس وقت جو آئیں گے سوال کرنے کے لیے، آپ نے ارشاد فرمایا ان کی آواز تو مومن کو ایسے بھلی لگے گی جیسے دنیا کے اندر کوئی سریلی آواز اس کے کانوں کو بھلی لگتی ہے، ایسے اس کو
خوشبو لگے گی مومن کو، یعنی پھر آپ نے مثال دی جیسے مومن بندہ آنکھوں میں سرما ڈالنے کے بعد جو سرور آتا ہے، پھر مومن بندے کو منکر و نکیر کی آواز سے ایسے سرور آئے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے قبر میں دبوچنے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ قبر بھینجا لگائے گی، دبوچے گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ بھی کافر اور مشرک اور منافق کے لیے مومن کو قبر کا دبانا ایسے محسوس ہوگا۔ پھر آپ نے بڑی زبردست مثال دے کے سمجھایا، فرمایا دنیا میں جیسے کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور پھر ماں کے شفقت والے ہاتھ اس کے سر پر لگتے ہیں، پھر ماں کے شفقت والے ہاتھ اسے دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جتنی لذت اسے آئے گی، فرمایا قبر بھی بس اتنا ہی مومن کے دبوچے گی، اتنا ہی دبوچے گی۔ مومن بندہ اور شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو جانا، مانا، اور پھر اسی کے مطابق اپنا نظریہ قائم کیا، اسی کے مطابق دنیا کی زندگی گزار کے اپنے اللہ کے پاس چلا گیا۔ فرمایا مومن کا یہ حال ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء نے فرمایا کہ مومن بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو سجا دیتے ہیں، اور ٹھہرنے کی جگہ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، یا اللہ اسے یہاں لاؤ، یہاں لاؤ، یہاں لاؤ، یہاں لاؤ۔ اور آپ نے فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے 40 دن تک یہ زمین اس کے لیے روتی ہے، 40 دن تک یہ زمین اس کے لیے، مومن بندے کے لیے روتی ہے۔ جو مومن چلا گیا، جو اللہ کو ماننے والا چلا گیا، دیکھو مزہ تو تب ہے کہ جب اس زندگی کے اندر رہ کر اس ذات پر ایمان لایا جائے جس ذات کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، دنیا کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اس زندگی پر ایمان۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن زمین کا ہر ہر ٹکڑا، ہر ہر خطہ اپنے اوپر سجدہ کرنے والے کی گواہیاں دے گا، مولا اس نے ادھر بھی سجدہ کیا ہے، ادھر بھی سجدہ کیا ہے۔ جیسے قرآن کیا کہتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت والے دن ہم منہوں کو سی دیں گے، مہر لگا دیں گے، نہیں یہ زبان بول سکے گی۔ اللہ کہتے ہیں زبان کو ہم بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے، پاؤں بولنے لگ جائیں گی، رانیں بولنے لگ جائیں گی، جسم کا ایک ایک عضو بولنے لگ جائے گا، مولا اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، مولا ان قدموں کے ساتھ یہ گناہ کی طرف چل پڑا، مولا اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن انسان کے جسم کا ایک ایک عضو، پھر قرآن کہتا ہے اس وقت جب بندہ دیکھ لے گا، پھر اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مولا یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، اس نے تو ذرے سے لے کر پہاڑ تک کے اعمال کو نوٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کہیں گے یہ دیکھ لکھنے والوں نے کوئی جھوٹ تو نہیں لکھا، ذرا دیکھے سے، وہ کہے گا نہیں مولا نہیں جھوٹ لکھا۔ اگر وہ جھوٹ کہے گا جھوٹ لکھا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، پھر اس کی جسم بات کرے گا، پھر زمین، جو لوگ سجدہ ہی نہیں کرتے سرے سے، نماز ہی نہیں پڑھتے سرے سے، پھر انہیں سرے سے یہی نہیں پتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کو وجود دیا ہے، جس چیز کو اپنی معرفت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے دنیا کو وجود دیا ہے نا، کہ میری مخلوق مجھے پہچان جائے، بن دیکھے پہچان جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو وجود دیا ہے۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، یہ صحت ہے، یہ بیماری ہے، یہ بڑھاپا ہے، یہ جوانی ہے، یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمینوں کو پیدا کیا، فصلوں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، ندیوں کو پیدا کیا، نالوں کو پیدا کیا، آبشاروں کو پیدا کیا۔ یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحانکا سبحانکا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سبحانکا یہ پڑھا کریں۔ اللہ نے فرمایا مولا تیری ذات پاک ہے، مولا تیری ذات پاک ہے، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت
باطل نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، لوگوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ بیکار، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں اپنی طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی عطا کی جائے گی جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہوگی، اور تم نے اپنے رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اور فتنے کا دور ہے، فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں۔ اب خوش نصیب انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس وقت اللہ کے بلانے سے اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ کے بلانے سے اللہ کی طرف آنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو 30 پارے قرآن ہیں ان میں اللہ نے جو ہر بندے کے نام، مرد اور عورت کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، اس پیغام کو کم از کم وہ پڑھ لے، ایک مرتبہ اس پیغام کو سمجھ جائے۔ آج موبائل پر اگر ہمارے کسی محبوب کا میسج آتا ہے تو اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے جب تک کہ ہم وہ پیغام پڑھ نہیں لیتے ہیں۔ جی میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں، لوگوں ایک آسمان والی شریعت ہے جو آسمان سے آئی ہے، اور ایک اب زمین والی شریعت ہے جو انسانوں نے بنائی ہے۔ ابھی آسمان والی شریعت ابھی زمین والی شریعت کے سامنے مغلوب آ چکی ہے۔ اس وقت ہوئے زمین پر وہ آسمان والی شریعت نہیں چل رہی ہے، وہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت چل رہی ہے، جسے قرآن نے فرمایا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے تو مجھے رب نہیں بنایا، تم نے تو اپنی خواہشات کو رب بنایا ہے۔ جو تمہارے نفس نے کہا، دین کے متعلق تمہارے نفس نے کہا تو تم نے کہا یہی ٹھیک ہے، دنیا کے متعلق تمہارے نفس نے کوئی چاہت کی تم نے اس کو پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا مجھے رب ماننے والے خال خال ہیں، خال خال ہیں، کم ہیں۔ اکثر لوگ تو اپنے نفس کو الہ ماننے والے ہیں۔ اس وقت زمین پر انسانوں کی شریعت، وہ شریعت جسے امام الانبیاء نے لاگو کیا، صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے تک الہ کلمت اللہ کے لیے اولاد کی قربانی دے دی، بیوی بچوں کی قربانی دے دی۔ جہاں انسان کی پیدائش ہوتی ہے انسان کو اس جگہ کے ساتھ بڑا انس ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ صحابہ نے الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہر چیز کو قربان کر کے بتا دیا۔ اللہ اکبر، جب تک مومن بندہ قربانی نہیں دے گا، قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر قربانی جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اسے لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو جاننا ہوگا تو قربانی دینا سیکھنا ہوگا کہ قربانی ہم نے کیسے دینی ہے۔ مومن بندے کے لیے تو پوری دنیا کی زندگی قربانیاں مانگتی ہے، مومن بندے سے صرف قربانی مانگتی ہے۔ ورنہ امام الانبیاء کی زندگی آپ دیکھ لیں، امام الانبیاء کی زندگی دیکھ لیں، آپ کی مکی زندگی دیکھ لیں، آپ کی مدنی زندگی دیکھ لیں، 13 سالہ مکی زندگی کے اندر مشرکین مکہ نے آپ کو چین سے سونے نہیں دیا، آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، کتنے دکھ اور درد پہنچائے ہیں۔ پھر آپ 10 سالہ مدنی زندگی دیکھ لیں، 10 سال کے اندر، ایک سال کے اندر امام الانبیاء 3 جنگیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی ملک میں ایک جنگ ہو جائے تو وہ ملک کی معیشت کہاں پہنچ جاتی ہے۔ امام الانبیاء نے مدینہ میں رہ کر 10 سال میں جی پوری دنیا کفر کے ساتھ مقابلہ کیا، پوری دنیا کفر کے ساتھ لڑائی کی۔ جب امام الانبیاء نے اللہ کی شریعت کو زمین پر نافذ کیا، صحابہ کرام جب انسان بنے تو پھر دنیا کے سامان بنانے والوں کے سامنے جب صحابہ کرام گئے تو اللہ رب العزت نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کے مال کو صحابہ کے قدموں میں کیسے ڈھیر کر کے رکھ دیا، کیسے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ اس کا کوئی انکار ہے؟ اس وقت کی جو روم کی سلطنت تھی، آج 100 امریکہ اکٹھا ہو جائے اس کی طاقت کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بڑی طاقتیں تھیں جو قرآن نے ذکر کی ہیں، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ قرآن نے نہیں کہا قیامت کی صبح تک میں نمرود جیسا مالدار پیدا ہی نہیں کروں گا، اتنا مال ہی کسی کو میں نہیں دوں گا جتنا میں نے نمرود کو دیا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فرعون کی سلطنت کو دیکھو، 400 سال تک تخت پر بیٹھا رہا، جب ہم نے پکڑا تو اسے کیسے پکڑا۔ نمرود کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ میرے محترم، آج سائنس جتنی ترقی بھی کر جائے، جتنی ترقی بھی کر جائے، صبح نماز کے بعد اگر گندم کو زمین میں بوئے نا تو مغرب تک نہیں کاٹی جا سکتی۔ وہ تو اتنی قومیں آگے تھی، قوم عاد اور قوم سمود، صبح گندم بوتے تھے،
سونے سے پہلے تیار بھی ہو جاتی تھی، اسے کاٹ بھی لیتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یخلق مثلھا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک میں نے قوم عاد اور قوم سمود جیسے طاقتور لوگ نہیں پیدا کرنے ہیں جو چلتے چلتے کھجور کے درخت کو پکڑتے تھے اور زمین سے اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے، پتھر پر پاؤں رکھتے تھے تو پاؤں کے اندر پتھر چلے جاتے تھے، اتنی طاقتور قومیں تھیں۔ لیکن جب انہوں نے اللہ انبیاء کا مقابلہ کیا، لا الہ الا اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اللہ رب العزت نے انہیں دھرتی سے مٹا کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے محترم بڑی قیمتی اوقات ہیں، بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، کس اعتبار سے کہ ہم زندگی کے اندر اللہ رب العزت والی وہ جو توحید ہے نا، نفی والی توحید، اس بات والی نہیں، اس بات والی توحید جب تک ہم نفی والی توحید نہیں سمجھیں گے اس وقت تک لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ آپ سب کا سننا قبول فرمائے، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے، اور اللہ آپ سب کو اپنے فضل سے وہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت نے جس مسئلے کے لیے اس دنیا کو وجود دیا ہے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو پریشانیوں سے محتاجیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ موت کے دم تک دین کی بات سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ومالین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔